کیا آپ بھی گھر کے کام کرتی رہتی ہیں صبح سے رات تک، پھر بھی کسی نہ کسی کام کی فکر لگی رہتی ہے؟ کیا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی محنت کو کوئی نہیں سمجھتا؟ اگر ہاں تو آج کی بات خاص طور پہ آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج میں بہوؤں اور خواتین کے لیے ایک ایسے ٹپ اور ٹرکس شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسی ہیں مائی یوٹیوب فیملی؟ آج میں آپ سب سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں جو تقریباً ہر گھر کے خواتین اور بہوؤں سے جڑا ہوا ہے۔ گھر سنبھالنا تو بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل ذمہ داری ہے۔ صبح سے رات تک کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، صفائی، برتن، کھانا اور سب کے پسند ناپسند کا خیال رکھنا، تھک ہار جانا اور پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ لانا، یہ سب آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات بہو پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے، سب کو خوش رکھے، لیکن پھر بھی اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو محنت ہے اسے کوئی پروموٹ نہیں کر رہا جس کی وہ حقدار ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو یاد رکھیں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہر گھر مختلف ہوتا ہے، ہر گھر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کی دنیا ہوتی ہے نا، وہ تو بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کم نہ سمجھیں۔ ٹپ نمبر 1 جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی وہ یہ کہ آپ لوگ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ آج کون سے کام ضروری ہیں اور کون سے کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ہم سارے کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں تو پھر تھکن اور پریشانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ پہلے وہ کام کر لیں جو ضروری ہے۔ ٹپ نمبر 2 جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ کہ کچن میں رہنے والی تمام چیزیں ان کی جگہ پہ رکھیں، اور رات کو سونے سے پہلے نا اپنے کچن کو اچھے سے صاف کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا جب صبح آپ اٹھو گے نا، آپ کی پریشانی آدھا ختم ہو چکی ہوگی اپنے کچن کو دیکھ کر۔ ٹپ نمبر 3 یہ کہ اپنے لیے وقت نکالیں۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ خود صحت مند رہیں گی، ٹھیک رہیں گی، خوشحال رہیں گی، تو آپ دوسروں کا بہتر خیال رکھ سکیں گی۔ روزانہ تقریباً 15 سے 20 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیں۔ ٹپ نمبر 4 یہ کہ ہر بات اپنے دل میں نہ لیں۔ گھر میں ایسی بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہیں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی اور صبر بہت اچھا جواب دیتے ہوتے ہیں۔ ٹپ نمبر 5 یہ کہ خرچ میں سمجھداری۔ ایک اچھی اور گھریلو خاتون بہت زیادہ خرچ نہیں کرتی، بلکہ وہ ہے جو گھر کو کم وسائل میں بھی اچھے سے مینج کرے، مہینے کا بجٹ بنائے اور غیر ضروری خرچ سے بچے۔ ٹپ نمبر 5 گھر والوں سے محبت سے بات کریں۔ اگر وسائل جو ہے وہ ہمارے لہجوں کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہمیں نرمی سے اور پیار سے بات کرنی چاہیے، تو بہت سے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 7 یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زیادہ پانی پئیں، کھانا ٹائم پہ کھائیں، اپنی نیند پوری کریں۔ یاد رکھیں کہ بیمار جسم جو ہے نا وہ نہ گھر سنبھال سکتا ہے اور نہ ہی خوش رکھ سکتا ہے۔ میں ایک بات دل سے کہنا چاہتی ہوں کہ گھر کی بہو صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس گھر کی عزت، سکون اور خوشیوں کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے۔ اگر آپ پورا دن کام کرتی ہیں، گھر کا خیال رکھتی ہیں، رشتوں کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو یقین کریں آپ بہت قیمتی ہیں۔ کبھی کبھی تھکن ہوگی، کبھی دل بھی اداس ہوگا، پر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی اور ہر محنت کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ آخر میں اپنی بہنوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کی قدر کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو مثبت رکھیں، کیونکہ اگر آپ ٹھیک رہیں گی تو گھر خوش رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے تجربات کامنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔